خلیفہ ہارون رشید اپنے دربار میں بیٹھا ملکہ زبیدہ سے شطرنج کھیلنے میں مصروف تھا۔ بہلول پاس بیٹھے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اسی وقت چوبدار نے صدا دی، "علی جا، ایک مچھلی پروش بریابی کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت ہے۔ خلیفہ نے فوراً اجازت دے دی۔ مچھلی پروش اندر داخل ہوا، کہنے لگا، "علی جا، میں آپ کے لیے بہت عمدہ مچھلی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہارون نے زبیدہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہنے لگا، "یہ بیچارہ انعام کی تلاش میں ہمارے لیے مچھلی پکڑ کر لایا ہے، اس کو 4000 درہم دے دی جائے تو کیسا رہے گا؟ زبیدہ بولی، "نہیں میری سرتاج، ہرگز نہیں، یہ معمولی سا مچھلی پروش اس قابل نہیں کہ اتنی بڑی رقم اس کو انعام میں دے دی جائے۔ اسی طرح تو اور بہت سے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر تو آپ اپنا سارا خزانہ خالی کر بیٹھیں گے۔ زبیدہ نے کچھ دیر سوچا اور ایک تجویز پیش کی، "آپ اس سے پوچھے کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اگر وہ کہے کہ نر ہے تو کہہ دے کہ نر ہمیں پسند نہیں، اور اگر کہے مادہ ہے تو وہ ہم لیں گے نہیں۔ اسی طرح وہ مچھلی واپس لے جائے گا اور ہمیں رقم بھی نہیں دینی پڑے گی۔ ہارون کو زبیدہ کی یہ بات کچھ پلی محسوس ہوئی، مگر بہلول بھی یہ باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے آہستگی سے کہا، "مچھلی پروش بڑی محبت سے آپ کے لیے عمدہ مچھلی پکڑ کر لایا ہے۔ یہ مناسب نہیں کہ ملکہ کی باتوں میں آ کر اس کو نامراد لوٹا دیا جائے۔ مگر بادشاہ نے بہلول کی ایک نہ سنی اور مچھلی پروش سے کہا، "اچھا بتاؤ تو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ علی جا، یہ مچھلی نہ نر ہے نہ ہی مادہ، بلکہ یہ تو مخنث ہے۔ ہارون نے جواب سنا تو بے ساختہ ہنس دیا۔ اہل دربار بھی ہنسنے لگے۔ "ہمیں تمہارے حاضر دماغی نے متاثر کیا۔ تمہیں شاہی خزانے سے 4000 درہم انعام میں دی جاتی ہے۔ مچھلی پروش درہم لے کر واپس پلٹا ہی تھا کہ ایک درہم زمین پر گر گیا۔ وہ پکڑنے کے لیے نیچے جھکا ہی تھا کہ زبیدہ پھر ہارون کے کان میں سرگوشی سے بولی، "دیکھا علی جا، کتنا لالچی انسان ہے یہ مچھلی پروش کہ ایک درہم اگر زمین پر گر گیا تو وہ بھی نہیں چھوڑا، جبکہ باقی سب تو اس کی اپنے پاس ہی تھے نا۔ کیا خبر کوئی اور ضرورت مند وہ درہم اٹھا کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا۔ ہارون کو پھر یہ بات کھٹکی اور فوراً مچھلی پروش کو پکڑ کر پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ بہلول نے بھی ملکہ کی یہ بات سن لی۔ علیہ جا، ملکہ کے کہنے پر مچھلی پروش نہ رکے اور اسے جانے دے، مگر ہارون نے کوئی بات نہ سنی اور مچھلی پروش سے کہنے لگا، "حیثیت ہمیں تیری یہ حرکت بہت ناگوار گزری کہ تیرے پاس 4000 درہم موجود تھے، پھر بھی تم نے جو ایک درہم نیچے گر گیا تھا وہ بھی چھوڑنا گوارا نہ کیا کہ شاید تم نہ اٹھاتے تو کوئی اور ضرورت مند اٹھا لیتا۔ علی جا، جان کے امان فاؤ تو کچھ عرض کرو۔ مچھلی پروش کہنے لگا، حضوری والا، یہ غلام پست فطرت نہیں بلکہ نمک کی قدر کرنا جانتا ہے۔ میں نے اس لیے وہ درہم اٹھا لیا کہ اس کی ایک طرف قرآن آیت لکھا تھا جبکہ دوسری طرف آپ کا اسم گرامی، تو پھر میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ زمین پر پڑا رہے اور لوگوں کے پاؤں اس پر آتے رہے۔ مچھلی پروش کے حاضری دماغی نے سارے دربار کو حیرت میں ڈال دیا۔ خلیفہ بے ساختہ بھول اٹھا، واہ، بہت عمدہ جواب دیا شکاری تم نے، ہمیں بہت محظوظ کیا۔ ہارون نے خزانچی کو حکم دیا، اس شکاری کو 4000 درہم اور دے دی جائے۔ جب مچھلی پروش رخصت ہو گیا تو بہلول نے ہارون سے کہا، میں نے کہا تھا کہ شکاری کو بار بار نہ رکے، اب وہ 4 کے بجائے 8000 درہم لے کر جا رہا ہے۔ ہارون ہنس دیا، ہاں واقعی مجھے تمہاری بات پر غور کرنا چاہیے تھا۔